بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ میرے اوپر بہت سخت ہوتا ہے. پھر وحی کا سلسلہ اس حال میں مجھ سے منقطع ہوتا ہے کہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس نے کہا، اور کبھی کبھی وحی ایسے آتی ہے یتمثل للملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، کہ فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں. فیکلمنی فاعی ما یقول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی ینزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ٹھنڈک کے دنوں میں وحی آتی. فیفصم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا. پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا رہتا. باب سے مطابقت یوں ہے کہ یہ دوسری حدیث پاک ہے جس کا تعلق باب سے ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی. یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. تمام ازواج مطہرات کو ام المومنین کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ان کو ام المومنات نہیں کہا جائے گا. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا کہ میں مومن مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں. اب یہاں وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام کیسے آتا ہے. علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے. اس اعتبار سے علماء نے نبی اور رسول کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں، لیکن وہ جامع اور معنی نہیں ہے. جامع اور معنی وہ تعریف ہے جس کو علامہ شریف الحق امجدی نے تفسیر جلالین کے حوالے سے نقل فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ نبی وہ بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو اور وہ تبلیغ کا مامور ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ ہے جس کے پاس وحی آئے اور وہ تبلیغ کا بھی مامور ہو. رسول کی یہ تعریف فرشتوں پر بھی بلا تکلف صادق ہے کہ فرشتوں پر جو رسول کا اطلاق ہوا ہے اسے معنی لغوی کی طرف پھیرنا ظاہر کے خلاف.
اس لیے کہ نبی اور رسول میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ حدیث میں جس سلسلہ کا ذکر ہے، سلسلۃ الجرس، وہ فرشتے کی آواز ہی ہے۔ علامہ خطابی نے کہا کہ اس سے مراد وہ آواز ہے جس کو مسلسل سنا جائے اور پہلی بار اس کو سننے سے معنی واضح نہ ہو، حتیٰ کہ بعد میں اس سے معنی سمجھ میں آئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتے کے پروں کی خفیف سی آواز ہے۔ فتح الباری میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسمانوں میں اپنا کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو ایک دوسرے پر مارتے ہیں۔ اسی طرح سے وحی آنے کی ایک کیفیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح وحی آتی تھی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امی تھے، اور جس مرد کی شکل میں آتے تھے وہ ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، جن کا نام دحیہ قلبی تھا۔ حضرت جبرائیل امی دحیہ قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دحیہ قلبی ہیں۔ نبی پاک سمجھ جاتے تھے کہ یہ جبرائیل امی ہیں۔ وحی کی تمام صورتوں میں سے اس حدیث میں صرف 2 صورتوں کا بیان ہے، ایک جرس کی آواز کے مثل اور دوسری فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر کلام کرے۔ ان 2 قسموں کا راز یہ ہے کہ متکلم اور سامع میں ایک گنا مناسبت ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری جو بشری ہے، دوسری باطنی جو سوائے ان کے رب کے کسی نے نہیں جانی۔ ان دونوں حیثیتوں میں کبھی کسی کو غلبہ ہوتا تو کبھی کسی کو۔ جب بشری حیثیت کے غلبہ کا وقت ہوتا تو فرشتہ بشکل بشر آ کر کلام کرتا، اور جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا تو باطنی حیثیت کے مطابق سلسلۃ الجرس والی کیفیت کے ساتھ وحی آتی۔